مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ یہ دراصل جتنی باتیں ہماری ہو رہی ہے، پہلے آپ دیکھیے نا کتنے رونے والے ہیں پورے دنیا میں، جتنا آج اللہ کے دربار میں رو رہے ہیں اتنا پہلے کبھی نہیں رویا گیا۔ وہ رونے والے تھوڑے تھے مگر ان کے ایک قطروں میں سمندروں کی جیسی طاقت تھی، ایک آنسو کے قطرے میں سمندروں کے موجوں کی طرح طاقت تھی کہ وہ کہیں دنیا کے کسی کونے میں ایک قطرہ بہا دیتے تھے۔ لیکن جیسا سمندر کا فیض چہار دانگ عالم میں عام ہوتا رہتا ہے، یعنی اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسا ہی وہ کسی جگہ اپنا ایک آنسو کا قطرہ مگر ایسے اخلاص سے بہاتے تھے کہ اس کی برکات ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں کے کیسے کیسے فیصلے فرما دیا کرتا، ان کا ایک قطرہ اتنا کام کر لیتا تھا۔ آج ہمارے ندیوں میں بہنے والے پانی کی طرح آنسو کے قطرے نہیں، خون کے قطرے بہ رہے ہیں، پھر بھی ہم وہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے۔ جیسا گزشتہ یہ بات عرض کی گئی تھی، ہمیں دنیا کے کسی موڑ پر بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے اور اللہ بہت بڑا ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمتوں کے پہاڑ تھے، اخلاص کے باہم عروج پہ پہنچے ہوئے تھے۔ وہ اپنے زندگی کے کسی موڑ پہ کبھی کہیں مایوس نہیں ہوئے، کہیں مایوس نہیں۔ اور اگر ایسی کوئی بات معلوم ہوتی تھی کہ صحابہ اپنے اندر کچھ کمزوری محسوس کر رہے ہیں، فوراً اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس کمزوری کو اور احساس کمتری کو دور کرنے کی فکر فرمایا کرتے تھے۔ مایوس مت ہو، کم ہمت مت ہو، اور یہ قرآن کا اعلان ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اس وجہ سے مایوسی تو کسی موقع پر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ہمت مت ہارو، غمگین مت ہو۔ غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، ہمت کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گئی تو کسی چیز کے چھوٹنے پر غم مت کرو، آئندہ کے لیے اپنے حوصلوں کو پست مت کرو۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اللہ نے قرآن میں فرمایا غمگین مت ہو۔ غم اپنے اندر جو گیا گیا مقدر ہے، ہم اپنے مقدرات پر ہر اعتبار سے راضی ہیں۔ مستقبل کے لیے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، یعنی ہمیں مستقبل کے لیے ہمت بھی نہیں ہارنی، اور جو کچھ ہوا اس پر غم بھی نہیں کرنا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، دونوں باتوں کو لے کر چلو گے اللہ تم کو سر بلند کرے گا، کہیں تم نقصان میں نہیں آؤ۔ یہی بات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں تھی۔ ایک موقع پر ایسا ہوا، صحابہ کا ایک لشکر اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہم پر روانہ فرمایا۔ وہ صحابہ گئے، بڑی محنت کی، لیکن جیسی کامیابی ملنی چاہیے تھی وہ کامیابی نہیں مل پائی۔ وہ صحابہ کا قافلہ لوٹ کر مدینہ طیبہ واپس آیا، اور صحابہ اس معاملے پر بڑے نادم تھے کہ جیسی محنت ہونی چاہیے تھی نہیں ہو پائی، اور جس فکر مندی اور دانش مندی کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا۔ اس لیے وہ صحابہ دوسرے صحابہ کے سامنے آنے کے لیے بھی بہت زیادہ شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کو بلایا، طلب فرمایا، اور ان کو حوصلہ دلایا، ہمت دلائی، اور پورے صحابہ کے سامنے
ان کی کارگزاری لینے کے بعد صحابہ نے کہا کہ دراصل بات یہ بنی کہ ہم اپنے قدم پیچھے لے کر واپس آ گئے، تو چونکہ ہم نے اپنے قدم پیچھے لیے اس لیے ہم کو شرمندگی ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے ان کے ارشاد فرمائے ان کے حق میں۔ آپ نے فرمایا انتم الکرارون والعکارون، ارے تم جو پیچھے قدم لے کر آئے اس میں ہمت مت ہارو، پریشان مت ہو۔ انتم الکرارون اور انتم العکارون، یہ 2 جملے اللہ کے رسول نے فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم ہمت ہار کر نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ 2 باتیں ہیں تمہارے اندر۔ ایک یہ ہے کہ تم تو دوبارہ حملہ کرنے والے ہو، اور دوسری بات ہمت بنانے کے لیے واپس آئے ہوئے۔ وہ انتم العکارون کا مطلب ہوتا ہے یعنی تم ابھی اپنی ہمت باندھنے کے لیے آئے ہیں، نئی تیاری نئی پوزیشن بنانے کے لیے آئے ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو باضابطہ دوبارہ اپنی نئی تیاری کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دلایا، ہمت دلائی، صحابہ کو مایوس نہیں ہونے دیا، بلکہ ان کو کہا آپ اپنے کام میں لگے رہو، کام کرتے رہو۔ رہا مسئلہ یہ کہ تم واپس آئے تو تم واپس نہیں آئے، بلکہ یہ ذہن میں رکھو کہ تم دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں، اور اب ہم نئی حکومت تیار کرنے کے لیے آئے، نیا انداز بنانے کے لیے آئے، اور نئی پوزیشن تیار کر کے تم دوبارہ لوٹنے والے ہو، لہذا تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حوصلے دلایا کرتے تھے، اور صحابہ کو ہر وقت ہمہ وقت ہر لائن سے تیار فرمایا کرتے تھے۔ کسی مہم پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مایوس نہیں ہونے دیا صحابہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ غزوہ احد کو دیکھیے، غزوہ احد کا کتنا بڑا معاملہ رہا۔ 70 صحابہ شہید، 70 صحابہ غزوہ احد میں، یہ سن 3 ہجری کا واقعہ۔ 70 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارکہ، دانت، آپ کے دانت بھی اس میں شہید ہوئے، اور نہ رکنے والا خون آپ کے چہرے انور سے بہنا شروع ہوا۔ اتنا بڑا حادثہ خود آپ کے چچا سید الشہداء کا، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لقب دیا، آپ کے بہت چہیتے چاچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب شہید ہوئے۔ اتنا بڑا حادثہ ہوا، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حوصلہ دلایا۔ آپ اگر سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے تو یہ نہیں کہہ رہے بس ہم بہت زیادہ اب ناکام ہو گئے، چلو لوٹو اپنے گھروں پہ لوٹو۔ سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ نے باوجود یہ کہ شکست ہوئی، لیکن دشمنوں کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ جب نکلے تو ان کے پیچھے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دوڑایا، ان کا پیچھا کرو۔ یعنی وہ تو کافی دور نکل گئے، لیکن ان کو محسوس ہونے لگے کہ یہ ہمت ہارے ہوئے نہیں ہے، اتنا ہونے کے باوجود یہ اپنے اندر ہمت بندھے ہوئے، اور وہ پلٹنے کی پھر دوبارہ اپنے اندر طاقت نہ پیدا کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور تک ان کا پیچھا کروایا اور صحابہ کو ہمت دلائی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں کو سر بلند کرنے والا ہے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ زندگی کے کسی موڑ پر بھی بھائیوں ہمیں پیچھے ہٹنے کی، مایوس ہونے کی، کمزور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات آتے رہتے ہیں، یہ بات طے ہے کہ ہمیشہ دن دن نہیں رہتا ہے، ہر دن کے بعد رات کا اندھیرا آ ہی جاتا ہے، اور ہر اندھیرا اندھیرا نہیں رہتا ہے، ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہونے ہی والا ہے۔ یہ ایسی واضح مثال ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے حالات اس قسم کے ہوتے رہیں گے، لیکن اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے، اللہ کی سنت رہی ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے۔
اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین اسوہ اور طریقہ آپ کی زندگی کا پوری انسانیت کے لیے بیان کر دیا۔ آپ دیکھیے کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں، مکۃ المکرمہ میں تقریباً سن 8 نبوی تک یا سن 9 نبوی تک، یعنی نبوت کے 9 سال تک بھی آپ علیہ السلام پر کیسے حالات رہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ یہ باتوں کو کہ شعیب ابی طالب کا 3 سال کا بائیکاٹ کیا معمولی واقعہ ہے؟ کہ آپ علیہ السلام کا کھانا پانی اور آپ کے پورے خاندان کا اور پورے آپ کے ماننے والوں کا پوری طرح مکمل بائیکاٹ، کہ وہ اناج اور غلہ بھی نہیں خرید سکتے۔ علاقوں میں جب قحط سالی ہوتی ہے تو قحط سالی میں لوگ اتنے پریشان نہیں ہوتے ہیں، اس سے زیادہ پریشانی کا عالم یہ بائیکاٹ کے 3 سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ماننے والوں پر آیا۔ 3 سال اتنے کٹھن۔ پھر آپ علیہ السلام کے لیے حالات پر حالات دیکھیے، ایک طرف یہ بات ہوئی دادا بھی دنیا سے چلے گئے، آپ کی امی جان بھی دنیا سے چلے گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بظاہر کوئی سبب کے درجے میں آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تسلی کا سامان اتنا تھا۔ سن 8 ہجری کو تو عام الحزن کہا گیا، یعنی غم کا سال نام رکھا گیا، سال کا نام ہی غم کا سال رکھا گیا۔ طائف کا واقعہ دیکھیے کیسے کٹھن حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رہے، وہ تو طائف کے واقعے سے سبھی جانتے ہیں، رونگٹے آج بھی کھڑے ہو جاتے ہیں یہ واقعہ سن کر۔ کتنے کٹھن حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رہے، لیکن بھائیوں بات یہ ہے اللہ نے بھی اپنا طریقہ بتا دیا اور اللہ نے پوری قیامت تک آنے والے انسانیت کو بتایا کہ دیکھو یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر معراج کرائی گئی، آپ علیہ السلام معراج گئے 5 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک، کسی سال میں بہرحال اس میں اختلاف کے ساتھ آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ سن 10 نبوی اگر پکڑ لی جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ معراج آپ علیہ السلام کو معراج کہتے ہیں عروج بلندی کے طرف اشارہ ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی پستی سے آسمانوں کی بلندی پر، اور بلندی پر بھی اتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یعنی یہ سمجھیے کہ 7 آسمان کو بھی پار کر دیا، اتنی بلندیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا دیا۔ تو یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندی ملی، اللہ اس واقع معراج سے پوری انسانیت کو اور خصوصاً مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں، اللہ کا طریقہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جب دنیا والے سب اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں، زمین کے دروازے جب بند ہو جاتے ہیں، اللہ آسمانوں کے دروازے کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے پیغمبر کے لیے اب آسمان کے دروازے کھولے، اور اس کے بعد سے پھر جو فتوحات کا سلسلہ چلتا رہا، اور آپ علیہ السلام کی اب یہاں پر پوری ساری آزمائشیں ختم ہو گئی، اور اس کے بعد پھر مدینہ طیبہ کا دور آپ پڑھتے ہیں سیرت، یہ ساری سیرت آپ ہم سب کو اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ مایوس ہونے کی کبھی اور کسی موقع پر ضرورت نہیں ہے۔ دنیا والے چاہے تمہارے لیے سارے دروازے بند کر، اس وقت کے موجودہ حالات میں آج آپ ہم سب دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے عام طور پر کاروبار کے طور پر دیکھیں تو ان کے کاروبار سارے ٹھپ کرائے جا رہے ہیں، ساری تجارتوں پر پابندیاں گویا ایک طرح کی، مسلمانوں کی تجارتیں اب ماند پڑتی ہوئی نظر آتی ہے بظاہر، ان کی جائیدادوں پر حملے، کاروبار پر حملے، زمین جائیدادوں پر حملے، جہاں آپ دیکھیں مسلمانوں کی زمین ہے، جائیداد ہے، اسی طرح مسلمانوں کی ترقیاں جہاں جہاں آئے سب پر بظاہر ایک زوال جیسا محسوس ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں پھر جہاں نظر آئے کہ یہ مسلمان ہیں، ان کے لیے نوکریوں کے، ملازمتوں کے مستقل طور پر مسائل، بھائیوں بظاہر ایسا لگتا ہے دیکھنے میں کہ زمین والے ہر لائن کے دروازے ہمارے لیے بند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں،
لیکن ہمارا یقین بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ آسمان والا اب ہمارے لیے اپنا دروازے کھولنا شروع فرما رہا ہے۔ جیسے معراج کے واقعہ نے بتایا کہ ہمیں مایوس اور کم ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی قوت، بہت بڑی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا بادشاہ ہے۔ اور اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، رب العالمین کی قوت اور قدرت اور طاقت کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس کو مثال کے طور پر بتایا تھا ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ پورے دنیا کے دوسرے امیر جماعت رہے ہیں تبلیغ میں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دوسرے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا الیاس صاحب کے بیٹے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ایسا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ اللہ کی قدرت پر، اللہ کی طاقت پر بہت زیادہ بولتے تھے، اور بیٹھنے والوں میں لوہا منوا دیتے تھے اللہ کی قدرت اور طاقت کا۔ انسان عقلی طور پر حیران ہو جاتا تھا سمجھنے پر کہ واقعی خداوند عالم کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ تو حضرت جی نے ایک مثال ارشاد فرمائی۔ حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ کی قدرت، اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت کے سامنے یہ دنیا کی طاقتوں سے ڈرو مت، دنیا کی طاقتوں کو دیکھ کر کم ہمت مت ہو، مایوس مت ہو، پریشان مت ہو۔ وقتی حالات ہوتے ہیں، خداوند عالم علیم ہے، خبیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سب کا اللہ کو علم ہے۔ اللہ کی قدرت اور طاقت جاننا چاہتے ہو تو حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ کی قدرت اور طاقت اس طرح ہے کہ دیکھیے، جیسے عورتیں عام طور پر اپنے گھر میں جوار، گیہوں، چاول، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو صفائی کرنے کی جب بات آتی تھی تو ان کے ہاتھ میں ایک سوپ ہوتا تھا، سوپ پٹخنے اس کو صاف کرنے کے لیے۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک سوپ، عام زبان میں کہا جاتا ہے، یہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ یہ سوپ والی عورت، اس میں 2-3 کلو جوار ہے، گیہوں ہے، اور وہ جتنا چاہے اچھال دیتی ہے، اور پھر وہ پورے اچھل کر پھر دانے اسی میں آ کر گرتے ہیں۔ تو دیکھیے سینکڑوں دانے اس میں ہیں، لیکن مجال ہے ایک دانہ تو ادھر ادھر گر جائے۔ سب پچھڑنے والی کے نگرانی میں ہے، اور سوپ میں ہی سب کے سب اس میں آتے ہیں، اور اس کی طاقت کا اندازہ جتنا چاہے اوپر کر دیتی ہے، پھر سب کے سب اندر ہی آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور پھر جب اخیر میں بات ختم ہو جاتی ہے تو وہ ایک پھونک مار دیتی، پھونک مارتے ہی جتنا بھوسا ہے وہ سب چھٹ جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے۔ ایک پھونک سے وہ بھوسا کہاں چلا گیا پتہ بھی نہیں چلتا، اصل دانے اندر محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے بس یہی مثال اس پورے کائنات کی ہے کہ یہ جتنی زمین ہے ساری کے ساری زمین سوپ ہے، ساری زمین سوپ، اور اس کا پچھڑنے والا، پٹخنے والا، اچھالنے والا اللہ ہے۔ یہ ساری زمین اللہ کے ہاتھ میں، اور جیسے عورت وہ سوپ کو اچھال رہی ہے، یہ پوری زمین اللہ کے ہاتھ میں، پورے انسان، عام مخلوق، چاہے وقت کے بادشاہ سے ہی، وہ سب اس کے اندر ہے۔ کوئی جیسے اس عورت کے نگاہ سے کوئی دانہ خالی نہیں ہے، ایسا ہی اللہ کے نگاہ سے کوئی فقیر، کوئی غریب، کوئی مالدار، کوئی بادشاہ، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ جب موقع آتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ایک پھونک مار دیتے ہیں تو یہ سارے کے سارے ظالم کدھر چھٹ جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایسا اللہ نے کتنوں سے زمین کو کئی بار چاٹ دیا۔ وقت کے بڑے بڑے نمرود آئے، وقت کے بڑے بڑے فرعون آئے، وقت کے بڑے بڑے قارون آئے، لیکن کدھر چھٹ گئے ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ یہی کیفیت اس وقت کی ہے کہ میرا اللہ اتنا بڑا قادر مطلق بادشاہ ہے اور اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ میرے وہ بڑی قدرت والا بادشاہ اللہ ہے، ہمیں اس کی قدرت پر ہمیں نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کے باوجود ہمارے ساتھ ایسے حالات ہو رہے ہیں، ہم مایوس کیوں ہو رہے ہیں اور اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں، دراصل بات یقیناً یہی ہے، یہ ساری چیزوں میں آپ کے ہمارے
ایمان اور یقین کی کمزوری ہے، ایمان اور یقین کی کمزوری اور اعمال میں اخلاص کی کمزوری، ایمان اور اعمال میں یقین کی کمزوری اور عمل کرنے میں اخلاص کی کمزوری، ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معمولات کو دیکھیے، صحابہ کی اگر آپ سیرت پڑھیں گے تو دھیان سے سنو بھائیو، بہت اہم بات، وہ تھوڑا عمل تھا مگر طاقت کتنی بڑی تھی یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ بات کیا تھی؟ صحابہ میں اور ہم میں فرق یہ ہوا کہ صحابہ کبھی مایوس نہیں ہوتے تھے، ہمت نہیں ہارتے تھے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو ڈرا نہیں سکتی تھی، اور اس وجہ سے ان کو کسی چیز کے جانے پہ غم نہیں ہوتا تھا، اور وہ کسی کی پریشانی کا کوئی مسئلہ اس وجہ سے نہیں آتا تھا کہ اصل بات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں یہ تھی بھائیو۔ آپ دیکھیں کہ سیرت کی کتابیں پڑھ کر تو صحابہ زیادہ ایسے آپ کو نہیں ملے گا، بہت کم صحابہ کے بارے میں آپ کو ایسا ملے گا کہ بہت زیادہ ان کے نوافل بھی ہوتے تھے، اشراق بھی، تہجد بھی، تسبیحات بھی، ذکر اللہ بھی، پورے صدقات بھی، خیرات بھی، جتنے سارے معاملات کرتے ہیں یہ سب کے سب پورا باریکی سے کر رہے ہو، اتنی باریکیوں کے ساتھ سارا کا سارا سب ایسا آپ پوری سیرت کی صحابہ کی سیرت اگر پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ سارے کے سارے کام بہت زیادہ بس اسی میں لگے ہوئے، وہ ایک عمل تھوڑا سا کر لیتے تھے لیکن اتنا طاقتور، اتنا اخلاص کے ساتھ، اتنا اللہ کے لیے، اتنا کہ اللہ کے رسول کو یہ ارشاد فرمانا پڑا کہ میرا صحابی اگر مٹھی بھر کھجور، مٹھی بھر کھجور، بڑے مشکل سے مٹھی بھر کھجور میں 10 کھجور آئیں گے، بس 10 کھجور، اگر میرا ایک صحابی مٹھی بھر کھجور صدقہ کر دے، مٹھی بھر کھجور صدقہ کر دے، اور میرے صحابی کے بعد آنے والا مسلمان احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو احد پہاڑ کے برابر کا اس کا سونا میرے صحابی کے مٹھی بھر کھجور کی برابر ہی نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھیے اس بات کو، کیا طاقت تھی وہ مٹھی بھر کھجور میں، وہ مٹھی بھر کھجور میں، وہ کبھی ان کے ذہن میں نہیں آتا تھا مجھے کون دیکھ رہا ہے، میرا نام ہوگا یا نہیں، میرے چرچے ہوگے یا نہیں، میں نے یہ دیا تو پھر میرے لیے کچھ اس میں انعام ملے گا یا نہیں، بس کچھ نہیں تھا سوائے اللہ آپ راضی ہو جائے، یہ مٹھی بھر کھجور دے دی، اور ہمارے زمانے کے احد پہاڑ کے برابر کا سونا کے برابر انہوں نے اجر و ثواب حاصل کیا۔ یہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی خاص کیفیت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں تھی، بہت زیادہ رجوع اللہ کا جذبہ صحابہ رضوان، اور ہر کام بس اللہ اللہ، اللہ کے علاوہ صحابہ کے سامنے کچھ تھا ہی نہیں، اللہ، اور ادھر طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی نے وہ طاقت پیدا کر دی تھی، کیفیت پیدا کر دی تھی، شکلیں بنی تھی، اور پھر اللہ رب العالمین نے بڑی خیر کا معاملہ جو کچھ ہوا وہ سب میرے بھائی ان کے اخلاص کی برکت سے۔ آج آپ کو، ہم کو سب کو چاہیے کہ ہم بھرپور رجوع اللہ کریں، جتنا کر رہے ہیں اس میں صرف یہ طے کر لیں میرا یہ عمل صرف میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ دراصل جتنی باتیں ہماری ہو رہی ہے، پہلے آپ دیکھیے نا کتنے رونے والے ہیں پورے دنیا میں، جتنا آج اللہ کے دربار میں رو رہے ہیں اتنا پہلے کبھی نہیں رویا گیا۔ وہ رونے والے تھوڑے تھے مگر ان کے ایک قطروں میں سمندروں کی جیسی طاقت تھی، ایک آنسو کے قطرے میں سمندروں کے موجوں کی طرح طاقت تھی کہ وہ کہیں دنیا کے کسی کونے میں ایک قطرہ بہا دیتے تھے، لیکن جیسا سمندر کا فیض چہار دانگ عالم میں عام ہوتا رہتا ہے، یعنی اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسا ہی وہ کسی جگہ اپنا ایک آنسو کا قطرہ مگر ایسے اخلاص سے بہاتے تھے کہ اس کی برکات ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کہاں کہاں کے کیسے کیسے فیصلے فرما دیا کرتا، ان کا ایک قطرہ اتنا کام کر لیتا تھا۔ آج ہمارے ندیوں میں بہنے والے پانی کی طرح آنسو کے قطرے نہیں، خون کے قطرے بہ رہے ہیں،
پھر بھی ہم وہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے۔ فرق یہ ہے، ماں بہل امتیاز چیز یہ ہے، وہاں اخلاص، للہیت، اللہ ہی اللہ تھا بس، یہ اللہ کرنے نے ان کو وہاں تک پہنچا دیا۔ جب کوئی کرتے تھے یہ نہیں کہ میرے دائیں بائیں کون ہے، میرے جیب کی کیا کیفیت بنے گی، میری یہ قربانی سے میرے پیچھے کوئی چرچا کرنے والا ہے کہ نہیں، بس وہ رات کے تنہائیوں میں کوٹھڑیوں میں رہ کر بھی کرتے تھے، یہ کہتے تھے بس اس سے میرا اللہ راضی ہو جائے، اور لاکھوں کے مجمع میں کرتے تھے تو ذہن میں صرف یہ تھا میرا اللہ راضی ہو جائے، کبھی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرا دوسرا ماحول میرا کیا ساتھ دے رہا ہے اور کیا کیفیت ہے، مقصود صرف اللہ ہی اللہ۔ ضرورت ہے اپنے صفوں میں اتحاد اتفاق قائم کرتے ہوئے میرے بھائیوں اخلاص پیدا کرنے کی، رجوع الی اللہ، اللہ کے لیے تنہائیوں میں رو رو کر مانگنے کی اور اللہ سے اپنا خصوصی تعلق قائم کرنے کی، اسی میں ہماری کامیابیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اپن پورا ملک نہیں فتح کر سکتے، اپن پورے شہر فتح نہیں کر سکتے، اللہ سے مانگ مانگ کر صرف بھائیوں یہی بات ہے، کم سے کم اپنا گھر اپنا خاندان تو فتح کرنے کی فکر کریں، اپنی ضرورتیں تو پوری حاصل کرنے کی فکر کریں، اتنی طاقت ہم کریں، انشاءاللہ اسی کیفیت کے ساتھ میں بھی اللہ سے رجوع کرتا رہوں گا۔ سب کریں گے بھائی؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بھرپور سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت پر بھائیوں آنے کی فکر فرما لیں، بہت سارے احباب جو ہے دیر سے آتے ہیں اور اس کی وجہ سے بڑے مسائل رہتے ہیں، آپ وقت پر نمازیں پڑھیے۔ کتنے لوگ سلام پھیرنے کے وقت مسجد میں آتے ہیں، اس عنوان پر آئندہ جمعہ بیان ہوگا اور پھر وقت کا بھی اعلان کر دیں گے، اس لیے آپ ذرا اہتمام کے ساتھ وقت پر آئیے، فائدہ اٹھائیے، زندگیوں کی اصلاح کی فکر کرتے رہیے، حق باتوں کو سنیے، زندگیوں میں لانے کی فکر کرتے رہیے۔